السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری سوشل میڈیا فیملی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج جمعہ ہے، تو سب کو یاد دلا دوں کہ آج جمعہ ہے، تو پلیز زیادہ سے زیادہ درود بھیجیے اور پڑھیے اور اپنا نیک اعمال بڑھائیے۔ آج جمعہ ہے تو جمعہ کا خطبہ پیش کروں گی، کافی دن کے بعد ہے، آج تھوڑی ویڈیو لانگ ہوگی، امید کروں گی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میں پہلے بھی اپنی مجلس میں، اپنی ویڈیوز میں اللہ کے ذکر کو لے کے بہت سی باتیں پیش کر چکی ہوں، اور آج میری لانگ ویڈیو بھی اللہ کے ذکر و اذکار کے اوپر ہی ہوگی۔ میری محفل میں اللہ کے ذکر کے بارے میں آج کچھ باتیں اور پیش کروں گی، اور اس وقت میں نے خطبہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہی فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مجھے جیسے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو میری پیاری سوشل میڈیا فیملی، اس وقت آپ جس دینی مجلس میں شامل ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کی ہی مجلس ہے، یعنی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی ہماری ویڈیو جو بھی سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں، یہ دینی مجلس ہے۔ اس لیے آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ذکر کے خیر میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا رتبہ حاصل ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنا دوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں پر پھرتے رہتے ہیں، وہ اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اور آسمان تک اپنے پروں سے انہیں ڈھانک لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں اور تیری تعریف کر رہے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ آپ کو دیکھے نہیں ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تب تو اور زیادہ عبادت اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، پروردگار انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے یعنی اللہ کہ اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تب تو اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ یہاں جنت کی بات ہوئی ہے۔ پھر پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس سے اور دور بھاگتے اور ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تب ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے، تو ایک ضرورت کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ساتھی بد نصیب نہیں رہے گا۔
تو دینی مجلس کو سننے والوں کے لیے، جو سنتے ہیں، جو دین سنتے ہیں، جو اس کی طرف اپنی چاہت بڑھاتے ہیں کہ ہاں ان کو دین میں انٹرسٹ رہنا ہے اور ان کو سننا ہے دینی محفلوں کو، مجلسوں کو، تو آپ سوچئے کہ ان کے لیے بھی کتنا ثواب، اجر و ثواب ہے۔ تو کیوں دینی محفلوں کو، دینی مجلسوں کو کیوں اگنور کرنا ہے؟ یوں موبائل پر بیٹھ کر دن رات اسکرول کر کے اسٹیٹس وغیرہ دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ آپ دینی باتوں کو زیادہ سنیں اور اپنے گھر کے ماحول میں دینی ماحول کو بنائیں۔ بچوں کو آج کل آپ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے فون لیے ہوئے اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، کہیں اسکرول کرتے جاتے ہیں، وہ آتا جاتا ہے اسٹیٹس، وہ دیکھتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دینی مجلسوں کا اہتمام کیا کریں۔ آپ کو جو میں نے اوپر واقعہ بتائی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کا کتنا بڑا ثواب ہے اور آپ لوگ کتنا دور ہیں اللہ کے ذکر و اذکار سے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم نماز ہے، لیکن نماز کے سوا بھی اللہ کا ذکر کسی بھی وقت سوتے، بیٹھتے، لیٹتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے ہوں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل اور بہترین کلام 4 ہیں۔ تو وہ کلام کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب نکلتا ہے، یعنی ان کا ثواب دنیا کی ساری دولت مل جائے تو ان سے بھی بہتر ہے۔ اور انہی سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز ایسے آئے گا کہ اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا مگر جس نے یہی کلمات سویرے شام پڑھے ہوں وہی۔ اور انہی یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، یعنی وزن میں بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اور کتنے آسانی سے ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے۔ اس وقت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی جانماز پر بیٹھی تھیں۔ جب کچھ دھوپ ہوئی تو آپ واپس آئے، دیکھا کہ جویریہ اب بھی جانماز پر ہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم اس وقت سے ایسے ہی ہو؟ جویریہ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے کہے ہیں، اگر انہیں وزن کر دیا جائے تو اب تک تم نے جو پڑھا ہے ان سے زیادہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس سے تجھے یاد کرتا رہوں اور تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار یہ تو تیرے سبھی بندے کہتے ہیں، ایسی چیزیں سکھا دے جو صرف میرے لیے ہو۔ اللہ نے فرمایا، اگر 7 زمین اور آسمان ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے پر ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب کو لے کر جھک جائے گا۔ تو کتنا وزن ہے لا الہ الا اللہ میں، سوچئے کتنے آسان کلمات ہیں، سب بہت آسانی سے یاد کیے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور ذکر بتا دوں کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وہ علی کل شیء قدیر روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اسے 100 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گنا مٹا دی جاتی ہے۔ اس پورے دن شام تک وہ شیطان کی پناہ میں رہتا ہے۔ ان چند باتوں کو پیش کرنے کے بعد میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ان چھوٹے چھوٹے آسان کلمات کو پڑھ کر اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے۔ تو میں یہیں پہ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج جمعہ ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریے، درود بھیجیے، اور ہاں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔